بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی الامین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، دل سجدہ شکر میں جھکا ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم کمزوروں کے ذریعے سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اصح ترین مجموعہ صحیح بخاری شریف کی تدریس اور تدرس کا عمل اور کام لے لیا۔ جو مقام ہے احادیث نبویہ کا اور اسلاف کے ہاں جو اس کا اہتمام تھا، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے سویں کیا ہزارویں حصے کا بھی احساس نہیں رکھتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ربیعۃ الرائے یا خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ حدیث پاک کا درس دے رہے تھے اور درس کے دوران بار بار وہ چونک سے جاتے تھے جیسے کوئی تکلیف ہو، لیکن درس منقطع نہیں کیا۔ درس سے فارغ ہونے کے بعد عمامہ کھولا تو اس میں بچھو تھا جو بار بار ڈنک مارتا تھا، اور جب وہ ڈنک مارتا تو ظاہر بات ہے کہ بچھو کے ڈنک مارنے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے درس کو منقطع نہیں کیا اور اسی ادب کے ساتھ بیٹھے رہے۔ جب فارغ ہو گئے تب انہوں نے اپنا عمامہ کھولا۔ ہم درس کے دوران بات چیت بھی کرتے رہے، مذاق بھی کرتے رہے، ادھر ادھر دیکھتے بھی رہے، ہنسی مذاق بھی ہوتا رہا، اور جس قدر اہتمام اور توجہ کے ساتھ اور جس عظمت و احترام کے ساتھ حدیث پاک کے پڑھنے اور پڑھانے کا عمل ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی تصنع نہیں ہے کہ ہم سے وہ حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس جرم عظیم کو معاف فرمائے اور ہماری اس بدعملی کی وجہ سے حدیث پاک کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا آپ کے اوپر۔ کتنے ہزار تلامذہ، طلبہ، متعلمین ایسے دارالعلوم کے اندر آئے اور امتحان دیا، خواہش ظاہر کی کہ دارالعلوم اس کو قبول کر لے، لیکن ان کے مقدر میں یہاں کا داخلہ نہیں تھا۔ روتے ہوئے واپس گئے اور دارالعلوم میں ان کی تکمیل نہیں ہو سکی۔ اللہ نے آپ کو اپنے فضل سے نوازا اور دارالعلوم کے آپ کو قبول کیا، اور یہاں حسب توفیق کسی کو ابتدا سے، کسی کو درمیان سے، کسی کو آخری سال میں داخل ہو کر تکمیل کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ اس نعمت کی قدر یہاں سے جانے کے بعد ہوگی، ابھی نہیں۔ جب اس کے در و دیوار سے آپ جدا ہوں گے، اپنے اساتذہ سے علیحدہ ہوں گے اور امتحان گاہ عمل کے اندر پہنچیں گے، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں کا جو وقت گزرا ہے وہ کتنا قیمتی تھا اور ہم نے اس کی کتنی قدر کی یا کتنی ناقدری کی۔ بہرحال
تعلیم کا ایک رسمی مرحلہ دور حدیث کے اوپر پورا ہو جاتا ہے۔ آگے کچھ وہ ہوں گے کہ جو تکمیلات میں اپنے نمبرات کے اعتبار سے درجہ بدرجہ داخل ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے بلکہ اکثریت ان کی ہوگی جو جا کر کام میں لگیں گے۔ یہ جو تکمیل کہلاتی ہے حقیقت میں یہ آغاز ہے۔ پڑھائی تو اب شروع ہوگی آپ کی، اپنے پیر پہ چلنا اور جو محنت آپ کے اوپر اساتذہ نے کی ہے یا ان کی سرپرستی میں آپ نے خود کی ہے، اس کے ثمرات اب ظاہر ہوں گے۔ یہاں تو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا گیا ہے، اب بغیر انگلی پکڑے ہوئے خود سے آپ کو چلنا ہے۔ تو کوئی بھی چیز سیکھی جاتی ہے، کوئی سائیکل چلانا سیکھتا ہے تو کچھ دور تک اس کے ساتھ پیچھے سے تھام کے چلتے ہیں، پھر وہ چلتا ہے، کہیں ٹھوکر کھاتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، اس کے بعد وہ چلانے لگتا ہے۔ تیرنے کے لیے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ڈبکی لگاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، غوطہ کھاتے ہیں، ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ استاذ کہتا اب تم تیر لو گے، تو اب تیرنا شروع ہوگا۔ ابھی تک تو قدم قدم پر آپ کے اساتذہ آپ کی رہنمائی کرتے رہے، ایک نصاب کی آپ نے تکمیل کر لی، لیکن حقیقت میں اپنی اس صلاحیت سے کام لینا خود مطالعہ اور تیاری کے سلسلے میں اور قوم تک اس امانت کو پہنچانے کے سلسلے میں آپ کو خود کرنا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اساتذہ سے بے نیاز ہو گئے یا اپنے مادر علمی سے آپ لا تعلق ہو گئے۔ اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ ہم فاضل ہو گئے یا فارغ ہو گئے تو بہت بڑی بھول ہے۔ ہمارے تمام بڑے ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتے رہے ہیں کہ فارغ ہو جانے کے بعد اپنے کو اپنے مادر علمی سے اور اپنے اساتذہ سے اور بڑوں سے مربوط رکھیں، اس میں حفاظت ہے۔ میں نے کسی موقع پر نقل کیا تھا، حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی شورا کے ممبر تھے، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب اور حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کے خلیفہ تھے، مدرسہ ریاض العلوم گرینی کے بانی اور محتمم، بڑے اکابر میں سے تھے۔ ایک مرتبہ بنارس میں جامعہ اسلامیہ میں تشریف لائے، ہم نے اساتذہ کو اکٹھا کیا اور درخواست کی کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ انہوں نے صرف ایک نصیحت کی تھی کہ بھائی علماء کرام کبھی اپنے آپ کو مستقل مت سمجھنا، ہمیشہ کسی بڑے سے اپنے کو اپنے جوڑے رکھنا، چاہے کسی ایک کو مرکز بنا کر یا مختلف اساتذہ کرام سے۔ جس دن اپنے کو مستقل سمجھ لو گے تو تمہاری مثال اس بکری کی ہوگی جو ریوڑ سے کٹ کر الگ ہو جائے اور بھیڑیا اس کا شکار کرے۔ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت سے جڑے رہو، علماء کی جماعت سے، اساتذہ کی جماعت سے اپنے آپ کو فکری اعتبار سے استفادے کی لائن سے جوڑ کے رکھو۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ علماء کو وارثین انبیاء قرار دیا گیا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وراثت میں صرف علم ہی نہیں ہے بلکہ تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تلاوت آیات اور تزکیہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام تھے، ان کو حاصل کیا ہے آپ سے۔ ہمیں سب سے پہلے جہاں علم کی ترقی اور اس کے بقا کی فکر کرنی ہے، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال پر بھی نظر ڈالنی ہے کہ ہم بھی تزکیہ کے محتاج ہیں۔ ہمارا تزکیہ نہیں ہوا ہے ابھی، ہمیں تو معلومات حاصل ہوئی ہیں، ہم نے تکبر کی برائی جانی ہے اور تواضع کی خوبی کو جانا ہے، قناعت اور توکل کی خوبی کو جانا ہے، اور حرص اور طمع کی برائی کو پڑھا ہے۔ لیکن ہمارے اندر تواضع ہے کہ نہیں ہے؟
ہمارے اندر توکل و قناعت ہے کہ نہیں ہے، ابھی اس کا جائزہ لینے کی اور اس دولت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمارے تمام اکابر علم کے سمندر اور علم کا پہاڑ ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کسی صاحب نسبت سے جوڑ کر رکھا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم ثانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے اکابر سب کے سب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، یا اور نیچے والے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے بعد والے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے رہے۔ حضرت میرے استاد و شیخ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کو میں نے دیکھا کہ جب تک شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے، کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ جامع العلوم کانپور میں وہ مدرسے کے سب کچھ تھے، ناظم، محتمم، صدر مدرس، مفتی، شیخ الحدیث، سب کچھ تھے۔ دارالعلوم کے مجلس شورا نے ان کو یہاں بلانے کا فیصلہ کیا، ان کے پاس طلب گئی۔ ہمارے جیسا کوئی حریص ہوتا تو معمولی سی آواز کے اوپر بھی لبیک کہہ کے حاضر ہو جاتا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت شیخ سے مشورہ کروں گا، حضرت نے مجھ کو یہاں بھیجا، جب ان کا حکم ہوگا تو میں آؤں گا۔ دارالعلوم سے حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی، حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہما سہارنپور گئے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دارالعلوم کو مفتی صاحب کی ضرورت ہے، آپ ان کو حکم فرمائیں، وہ بغیر آپ کے حکم کے نہیں آئیں گے۔ حضرت نے حکم فرمایا، تب مفتی صاحب یہاں تشریف لائے۔ حضرت مفتی صاحب کے والد مولانا حامد حسن صاحب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت نے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، مولی حامد تم نہٹور چلے جاؤ، وہاں پڑھاؤ۔ پوری زندگی وہاں انہوں نے گزار دی، بہت باصلاحیت تھے، بڑی بڑی جگہیں ان کے پاس آئیں، اونچی اونچی تنخواہوں پر۔ کہتے تھے میرے حضرت نے مجھے یہاں بھیجا، یہیں سے میرا جنازہ نکلے گا۔ اخیر میں بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہوئے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی کہ حضرت گھر چلے علاج کریں، فرمانا میرا جنازہ یہاں سے نکلے گا۔ چنانچہ وہیں انتقال ہوا اور وہیں سے دفن کیے گئے۔ اپنے اساتذہ کے ساتھ یہ تعلق بھی، اور جب بڑوں کا سایہ سر کے اوپر ہوتا تو بڑی ڈھارس رہتی۔ میدان عمل میں آپ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے خدمت لیں گے، علم کی بھی خدمت لیں گے۔ ہو سکتا ہے امامت و خطابت کا بھی مرحلہ آئے، ہو سکتا ہے کہ باطل مذاہب اور منحرف فرقوں سے آپ کو نبرد آزمائی کرنی پڑے، اس میں بھی آپ کو ضرورت پڑے اپنے اساتذہ کی رہنمائی اور ان کے تعاون کی، آپ اس موقع پر دریغ نہ کریں۔ دوسری بات، ابھی تک آپ کی ساری توجہ اپنی درسیات پر اور درسیات کے متعلقات پر تھی۔ دوسرے مطالعہ میں عموماً طلبہ کی توجہ ان کتابوں کی طرف ہوتی ہے جو ان کی تقریر و تحریر کی مشق میں معاون بن سکے یا درسیات کی تیاری میں معاون بن سکیں، لیکن آپ جب میدان عمل میں جائیں گے اور آپ کو مختلف لوگوں سے سامنا ہوگا، مسائل سامنے آئیں گے، تو آپ کو ضرورت پڑے گی کچھ خارجی مطالعے کی۔ اس سلسلے میں میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ اپنے اکابر کی جتنی تصنیفات دستیاب ہو سکے، خاص طور سے اکابر اربعہ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، حضرت تھانوی اور علامہ انور شاہ کشمیری، ان حضرات کی جو کتابیں دستیاب ہوں ان کو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادلہ کاملہ اور ایضاح الادلہ، جود المقل، ان کتابوں کو خرید کر اپنے پاس رکھیں
مجموعہ رسائل شائع ہو رہے ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل کا مجموعہ بھی شائع ہوا ہے. مولانا چاند پوری کے رسائل کا مجموعہ بھی شائع ہوا ہے جو انعام کے اندر بھی تقسیم کیا گیا ہے. مفتی مہدی حسن صاحب شاہ جہاں پوری کے رسائل کا مجموعہ بھی شائع ہوا ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل بھی ملتے ہیں. ان کے علوم سے آپ استفادہ کریں, ان کتابوں کو اپنے پاس رکھیں, ان کا مطالعہ کریں. خاص طور سے وہ مسائل کہ جو ہمارے مسلک و مشرب سے دوسروں کے ساتھ مختلف ہیں, چاہے ان کا تعلق سنت و بدعت سے ہو, چاہے اولیاء و غیر اولیاء کا اختلاف غیر مقلدین کے ساتھ ہو, یا کچھ عقائد کا نظریات کا اختلاف جماعت اسلامی کے ساتھ ہو, یا مستشرقین کے ساتھ ان کا تعلق ہو, یا اس زمانے میں برادران وطن کی طرف سے جو اشکالات کیے جاتے ہیں, ان کی اس سے متعلق کتابوں کو آپ حاصل کریں. اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ان اکابر نے جو یہ کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے کسی دوسری کتاب سے استفادہ نہیں کیا ہے, بلکہ وہ علم جو انہوں نے حاصل کیا تھا درسیات کا, اس سے ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی یہ کام لیا. اس لیے ان صرف خارجی کتابوں میں مدار آپ کو نہیں رکھنا ہے, بلکہ حدیث کی, تفسیر کی, فقہ کی, اصول کی جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ان سے بھی آپ کا رابطہ رہنا چاہیے. انہی سے آپ کو وہ چیزیں ملیں گی, نکلیں گی کہ جس سے آپ اپنے علمی استدلال کے اندر مدد حاصل کر سکیں گے. ایک بات یہ کہ عوام خود اپنے طور پر کتنے بھی بدعمل ہوں, لیکن اپنے علماء کی کو وہ کچھ اور شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کی نماز, آپ کی وضاقتہ, آپ کے مسجد کی حاضری, آپ کے مشاغل پر ان کی نظر ہوگی اور ہونی چاہیے. آپ ان کے رہنما بن کر جا رہے ہیں, قائد بن کر جا رہے ہیں. کسی عامی آدمی کا پاجامہ اگر ٹخنے سے نیچے ہے تو وہ اس کو اتنی بری نظر سے نہیں دیکھیں گے جتنا کسی عالم کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہو. کسی عام آدمی کا جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا ان کے نزدیک اتنا بڑا عیب نہیں بنے گا جتنا کسی عالم کا جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا یا بد کلامی کرنا, بد زبانی کرنا ان کو سمجھ میں آئے گا. نماز کے بارے میں اگر غفلت پائی جائے گی, عام آدمی کا جرم جس درجے کا سمجھا جائے گا, علماء کو اس سے بہت بڑا ہوگا. اسی طریقے سے کن مجموعوں میں آپ کی شرکت ہو رہی, کن تقریبات میں آپ جا رہے ہیں, جہاں رسم و رواج و خرافات ہو رہی ہے وہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میوزک چل رہی ہے, فوٹوگرافی ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے دعوت کھا رہے ہیں. استدلال میں لوگ پیش کریں گے اگر فلاں کام غلط ہوتا تو فلاں مولانا صاحب, فلاں مفتی صاحب وہاں بیٹھے ہوتے. یعنی آپ کی یہ بے احتیاطی دین کو نقصان پہنچائے گی. آپ جس جماعت سے وابستہ ہیں اور جس درسگاہ سے فضیلت کی سند لے کر آپ جائیں گے, اگر آپ کے عمل میں, اخلاق میں, معاملات میں کوئی غلطی پائی جائے گی تو یہ دھبا اس کے اوپر لگے گا. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. آپ پھل ہیں اس درخت کے. آپ کو دیکھ کر لوگ درخت کے بارے میں رائے قائم کریں گے. کیا کرتے ہیں وہاں کے اساتذہ, کیا سکھایا جاتا ہے دارالعلوم کے اندر, ایسے ہی فضلہ تیار ہوتے ہیں وہاں پہ. اس لیے اپنے اساتذہ اور اپنے ادارے کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنے. اور حقیقت تو یہ کہ اللہ کے سامنے جواب دہی اگر ہمارے سامنے ہے, اپنی ذمہ داری کا احساس ہے, تو پھر کسی یاد دہانی کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود آپ کے اندر اس کا احساس پیدا ہوگا. تو میں نے جو بات شروع کی تھی اپنے اکابر کے حوالے سے اس کی تکمیل کر دوں کہ اپنے اخلاق کی درستگی کے لیے, اپنے اخلاق کے تزکیہ کے لیے ہمارے تمام بڑوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی صاحب نسبت سے رابطہ قائم کر کے اپنی اصلاح کرائیے, اپنے باطن کا تزکیہ, اپنے اخلاق کی درستگی, اپنے معاملات کی درستگی. اس لیے کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم, اللہ کے یہاں جو قلب سلیم لے کر جائے گا وہی سلامت رہے گا. اس قلب کو سلامتی والا قلب بنانا ہے. کتنے
اخلاق رذیلہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جن کا ہم کو احساس بھی نہیں ہے۔ میں نے حضرت اپنے یہاں سے جانے کے وقت اپنے حضرت سے پوچھا تھا کہ حضرت کچھ مختصر سی نصیحت فرما دیجیے گا۔ تو فرمایا بیٹے 2 باتوں کا خیال رکھنا، حب جاہ اور حب مال سے بچنے کی کوشش کرنا۔ یہ 2 بہت بڑے فتنے ہیں، اور یہ بات حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، آپ نے حدیث پڑھی ہے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حب الرجل لمالہ ولشرفہ علی دینہ او لدینہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے کسی بکری کے ریوڑ پر آزاد چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان اس ریوڑ کو نہیں پہنچائیں گے جتنا حب مال اور حب جاہ آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ غور کیجئے، 2 بھوکے بھیڑیے کسی بکری کے ریوڑ میں آزاد چھوڑ دیے جائیں، ایک طرف ان کی تباہی کا تصور کیجئے، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، سب کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ فرمایا جتنی وہ تباہی مچائیں گے وہ اس سے کم ہے جتنی تباہی حب مال اور حب جاہ کا بھیڑیا آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور ہمارے طبقے میں علماء اور فضلاء کے اندر یہ 2 چیزیں اللہ معاف فرے بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ مدرسوں میں ہے ہمارا نام نیچے کیوں آ گیا، ہماری موجودگی میں فلاں کو ترقی کیوں دے دی گئی، ہماری تنخواہ میں اضافہ کیوں نہیں کیا گیا، ہماری تنخواہ اتنی کم کیوں رکھی گئی۔ یہی تو حب مال ہے، یہی تو حب جاہ ہے۔ ہم مستحق تھے، ہمیں چھوڑ کر فلاں کو ترقی دے دی گئی، فلاں کو صدر مدرس بنا دیا گیا، فلاں کو شیخ الحدیث بنا دیا گیا، فلاں کو ناظم بنا دیا گیا، فلاں کو ذمہ داری دے دی گئی، فلاں کتاب کا میں مستحق تھا فلاں کو پڑھانے کے لیے دے دیا گیا۔ اس لیے اگر آپ کسی ادارے میں جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے خدمت لے تو ایک تو یہ کہ کبھی تنخواہ میں اضافہ کی درخواست خود سے نہ کریں، مخصوص کتاب کے لیے ضد نہ کریں، خواہش ظاہر کر دیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے فلاں کتاب مل جائے تاکہ میں بھی پڑھاؤں، لیکن اس طرح نہیں کہ اگر وہ کسی کو دوسرے کو ملے تو آپ کے دل میں اس سے کینہ پیدا ہو یا حسد پیدا ہو، آپ اس کو اپنا حق سمجھیں۔ حب مال اور حب جاہ یہ 2 چیزیں اگر دل سے نکل جائیں تو ترقی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے۔ اور خود سے جو عزت کا طلبگار ہوگا کہ مجھے عزت دی جائے تو جو معاملہ اس کا ہے، انا لا نولی امرنا ھذا من ارادہ، حضور نے فرمایا کہ جو امانت کا طلبگار ہوتا ہے اس کو امیر نہیں بناتے، تو جو بڑائی کا طلبگار ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بڑائی عطا نہیں فرماتے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تجبر وضعہ اللہ، جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتے ہیں۔ یہی تو بڑائی ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا، میں تو اس مرتبے کا کہ لائق تھا مجھے نیچا کر دیا گیا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور جو کچھ پڑھا ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ ہماری جب بخاری شریف ختم ہوئی تھی تو حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار رہتے تھے، بہت مختصر انہوں نے نصیحت کی تھی، اس میں انہوں نے ایک بات تو یہ کہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس بیمار اور کمزور بندے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی تکمیل کرا دی۔ اس کے بعد فرمایا تھا کہ میرے عزیزو، یہ کتاب تمہارے اوپر اللہ کی حجت ہے، اللہ کی حجت ہے، تمہارے سامنے احادیث صحیحہ کا ایک عظیم ذخیرہ آ گیا، نے پڑھ لیا، اس کی تشریح جان لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم پر پہنچ گیا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا، جان چکے۔ اب جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو پکڑ ہوگی، حجت قائم ہو چکی ہے۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو فرائض میں سے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ وہ ہیں جو محرمات میں سے ہیں، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ فضائل کی چیزیں ہیں ان کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اولا غیر اولا کا اختلاف ہے اور مختلف روایات ہیں، ان میں کسی ایک پر عمل کرنے والا بھی تارک عمل نہیں کہلائے گا۔ مثلا آمین بالجہر، آمین بالسر، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، لہذا اگر کوئی بالسر آمین کہتا ہے تو وہ آمین بالجہر کا مخالف نہیں کہلائے گا، وہ تارک سنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دلائل کی روشنی میں کسی بھی مسئلے میں اگر کسی نے ایک حدیث کو اختیار کیا کسی امام نے اور اس کے متبعین اس پر عمل کر رہے تو وہ بھی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہماری سند کے سب سے اوپر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے نیچے ہیں، ان کو معلوم ہوا کہ ان کے بھتیجے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رفع یدین شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی مولانا عبد القادر صاحب فرمایا، میاں عبد القادر سنا اسماعیل رفع یدین کرتے ہیں، ذرا پوچھو کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اس لیے میں سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ جب یہ جواب پہنچا شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس تو فرمایا، میں نے تو سمجھا تھا کہ اسماعیل نے کچھ پڑھا لکھا ہے لیکن اسے تو کچھ نہیں آتا۔ مخالفت وہاں کہلاتی ہے جہاں ایک سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کیا جائے، سنت کو چھوڑ کر خلاف سنت کو اختیار کیا جائے، لیکن جہاں دو سنتیں ہوں ایک سنت کو چھوڑ کر دوسری سنت کو اختیار کرنا، یہ ترک سنت نہیں کہلاتا۔ لیکن ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ آدمی کو تلفیق کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہر فرد آزادانہ طور پر کبھی اس سنت کو کبھی اس سنت کو، اس لیے کہ عافیت ائمہ اربعہ کی تقلید کے اندر ہے، تاکہ نفس اور ہوا سے آدمی آزاد رہ سکے اور اتباع شریعت کر سکے، اتباع خواہشات نہ کرے۔ اس لیے میں نے اس جملے کا یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا یہ مطلب نہ نکالنا چاہیے کہ ہم بھی آزاد ہیں اور ہر مسئلے کے اندر کبھی اس پر عمل کر لیا کبھی اس پر عمل کر لیا، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ آپ اگر آمین بالسر کر رہے تو یہ ترک حدیث نہیں ہے۔ تو روایات جو ہمارے سامنے آئی ہیں ان میں جو اخلاق کے سلسلے کی چیزیں ہیں ہمارے اندر وہ آنی چاہیے۔ بھائی یہ فوٹو کون لے رہا ہے؟ بار بار کیمرہ چمک رہا ہے، کون حرکت کر رہا ہے یہاں؟ تو آپ ان تعلیمات نبویہ کا اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ خود امت کے لیے نمونہ بنیں اور آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگ عمل کریں۔ دین قول سے نہیں عمل سے منتقل ہوا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ کوئی قولی روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہو۔ کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی جس میں حج کا لبیک سے لے کر اختتام تک طریقہ بیان کیا گیا ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عنی مناسککم، ہو سکتا ہے کہ آئندہ تم مجھے نہ دیکھو، مجھ سے حج کے ارکان کو سیکھ لو۔ حضور کے عمل کو دیکھتے تو لوگ عمل کرتے تھے، اور روایت آپ نے پڑھی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی شخص نے غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود کو جانتے ہو؟ ہاں، جب وہ گھر سے نکلے تو ان کے ساتھ ہو جاؤ اور دن بھر ان کے ساتھ رہو، ان کے ہر عمل کو غور سے دیکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دَلًّا وَسَمْتًا وَهَدْيًا، ہر چیز میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایتیں آپ نے کتنی پڑھی ہیں؟ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً یا اتفاقاً کیا ہے